اور وہ نہیں نقصان پہنچا سکتی اس کے ذریعے کسی کو مگر اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ کا حکم اگر شامل حال نہ ہو تو پھر کوئی مائی کا لال کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ اصل مطلب ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ پھر انسانوں کو اگر جادو سے بچنا ہے، ٹونا ٹوٹکوں سے بچنا ہے، جادو کے تمام اقسام سے بچنا ہے، نظر بد سے بچنا ہے، تو اللہ کی پناہ میں آنا پڑے گا۔ اللہ کی پناہ میں آنے کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ دعائیں جو پیغمبر نے اپنی زبان مبارک سے اپنی امت کو سکھلائی ہیں، ساری دعائیں قلم بند ہیں، ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان کے پڑھنے پر جہاں ثواب ملتا ہے وہیں ساتھ ساتھ حادثات سے، آفات و بلیات سے، مصائب سے حفاظت ہوتی ہے۔ کم سے کم میرا اپنا معمول ہے، اور یہ ایک زمانے سے ہے، جب سے مجھے یاد نہیں ہے کہ یہ کس زمانے سے ہے، میں نابالغ ہی تھا، عمر رہی ہوگی 11 سال، تب سے میرا معمول یہ ہے کہ میں فجر کی نماز کے بعد 3 بار پڑھتا ہوں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، 3 بار پڑھ کر بسم اللہ پڑھتا ہوں، پھر هو اللہ الذی لا الہ الا هو سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھتا ہوں۔ اس سے 70,000 فرشتے انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ فجر بعد بھی پڑھتا ہوں، مغرب بعد بھی پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد پڑھتا ہوں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 مرتبہ۔ اس کے بعد پڑھتا ہوں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 بار یہ پڑھتا ہوں۔ صبح میں سورہ یاسین پڑھ لیتا ہوں، شام میں سورہ واقعہ، اور عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھتا ہوں بحمد اللہ۔ یہ اللہ کے فضل سے ایک زمانے سے میرا اپنا معمول ہے۔ اس کی برکتوں کا ظہور میں نے دیکھا ہے کہ اب تک نقصان پہنچانے والوں نے بہت کوشش کی، میرے علم میں بھی ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ تو ان آیتوں سے، دعاؤں سے حصار آدمی کر لے، اپنے آپ کو خدا کی پناہ میں لے لے، انشاءاللہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ بقیہ دشمن تو نقصان پہنچانے کی کوشش میں ہمیشہ رہا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم متنبع رہیں، چاق و چوبند رہیں۔